آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے لے کر 245 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ألم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم ألوف اور وہ ہزاروں میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے فقال تو کہا لہم انہیں اللہ نے موتو تم مر جاؤ ثم پھر احیاہم اس نے انہیں زندہ کیا ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل فضل کرنے والا ہے علی الناس لوگوں پر ولکن اور لیکن اکثر الناس لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت سے جہاد کا مضمون شروع ہو رہا ہے اور بطور تمہید اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی شہر میں رہتے تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی تو یہ طاعون کی وبا کا شکار ہو کر مر جانے کے خطرہ کی بنا پر اپنا بوریہ بستر لپیٹ کر ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور سمجھے کہ اس طرح موت سے بچ جائیں گے۔ ابھی کسی منزل پر بھی نہ پہنچنے پائے تھے کہ راہ میں انہیں موت نے آ لیا اور سب کے سب مر گئے۔ ممکن ہے وہ طاعون کے جراثیموں سے ہی مرے ہوں۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا اور بزدلی دکھائی، لہذا اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سب کو ہی موت کی نیند سلا دیا۔ اور اگر وہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے شہر میں مقیم رہتے تو ممکن تھا ان میں سے اکثر بچ جاتے۔ پھر کچھ مدت بعد حضرت حزقیل پیغمبر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، حزقیل ایک عبرانی لفظ ہے، میں نے اللہ کی قدرت، اللہ کی طرف سے طاقت یا بعض جگہ اللہ کا بندہ اور تحفہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت حزقیل علیہ السلام ادھر سے گزرے اور یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، اور ہر شخص سبحانک لا الہ الا انت کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس آیت مقصود اصل میں وہ عبرت اور سبق ہے جو یہ آیت مسلمانوں کو دے رہی ہے کہ تم زندگی اور موت کو اللہ کے قبضے میں سمجھو اور موت سے ڈر کر کبھی بزدلی نہ دکھاؤ۔ تمہیں اگر محرومیوں سے بچنا ہے اور حقیقی زندگی مطلوب ہے تو پھر تمہیں آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے علم جہاد بلند کرنا چاہیے۔ گویا مسلمانوں کے سامنے بھی اس وقت زندگی اور موت دونوں کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ اگر وہ موت سے ڈر گئے تو یاد رکھیں کہ ان کو موت سے کوئی چیز بھی بچا نہ سکے گی، موت سے فرار ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعہ میں ہی کیوں نہ چھپ جاؤ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 16 کے مطابق جو شخص جنگ کے موقع پر سوائے حکمت عملی کے پیٹ پھیرے گا وہ اللہ کے غضب میں آئے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خلاصہ یہ کہ میدان جنگ سے فرار ہونا ایمان کی کمزوری اور کبیرہ گناہ ہے، اور موت اپنی مقررہ وقت پر بہرحال آنی ہے۔
ان کے اوپر ذلت خاری اور نفع کی موت طاری ہو کر رہے گی، اور اگر وہ موت سے بے پرواہ ہو کر زندگی کے راہ پر بڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ایمان اور اسلام کی باعظمت زندگی اور آخرت میں فوز و فلاح کی حیات و جاویدان سے سرفراز فرمائے گا۔ موت و حیات قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی کی جتنی زندگی مقرر کی ہے اس سے پہلے انسان کی موت واقع نہیں ہو سکتی اور نہ اس سے زیادہ زندگی حاصل ہو سکتی ہے، لہذا اس خوف جہاد سے گریز کرنا کہ موت آ جائے گی یہ حرام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے لن تموت حتی تستکمل رزقہا، جب تک انسان اپنی روزی پوری نہیں کر لیتا اس کی موت نہیں آتی، لہذا حرام روزی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا الا فاتقوا اللہ واجملوا، خبردار اللہ سے ڈرو اور اچھے راستے پر چلو، چاہے کتنے بڑے حادثات پیش آ جائیں، موت قبل از وقت نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے لیے وقت متعین ہے۔ انسان کو اپنا فرض ادا کرتے رہنا چاہیے، خواہ جہاد میں سر دھڑ کی بازی لگانا پڑے، جب تک اللہ کو منظور ہے اسے موت نہیں آ سکتی، نہ دشمن اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی موت بستر پر واقع ہوئی، حالانکہ آپ نے زندگی میں جی بھر کر جہاد کیا، بڑی بڑی جنگوں میں لشکر کی کمان کی۔ آپ کہا کرتے تھے خدا تعالیٰ بزدل کی آنکھ کو ٹھنڈا نہ کرے، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تیر تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ آرزو تھی کہ میدان جہاد میں شہادت نصیب ہو، مگر افسوس کہ آج بستر پر موت آ رہی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی بھی جہاد میں گزری، ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی زخموں سے خالی نہ تھا، حتیٰ کہ حذائے مستورہ پر بھی نیزے کا زخم تھا، اور ان کو بھی میدان جہاد میں شہادت کی موت نہ مل سکی۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ موت کے خوف کو دل سے نکال دے اور فریضہ جہاد کو انجام دیتا رہے۔ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اس کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وقاتلوا، اور تم لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ، کہ بے شک اللہ سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ زندگی کی بے ثباتی موت کے بیان کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زندگی ایسی ناپائیدار ہے اور کسی بھی صورت موت سے فرار ممکن نہیں تو جہاد سے منہ پھیر کر موت سے نہ بھاگو، جیسے کہ بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ اس آیت میں موت سے نہ ڈرنے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلی آیت کا مفہوم یہ تھا کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو جہاد میں جانے والے کی بھی موت کے منہ سے بچا لے، اور چاہے تو کسی کو گھر بیٹھے بیٹھے موت دے دے، یا جو موت سے بھاگ کر نکل کھڑا ہوا ہے راہ میں ہی موت کی نیند سلا دے، اور چاہے تو مردہ کو اثر نو زندہ کر دے۔ موت اور زندگی صرف اسی کے اختیار میں ہے، یعنی تمہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا جس نے زندگی بھر جہاد نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال پیدا ہوا ہو، وہ منافق کی موت مرا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی شے اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں، لہذا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ اس کا حکم ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اور اس مالک الملک نے جان کی قربانی قبول کر لی تو اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا تو اعلان ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں، ان کے مال، ان کے بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔
اس آیت میں رائے خدا میں جان مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، جس سے کمال و تفکرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم عز و جل نے انہیں جنت عطا فرمانا، ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے، اور ہم سے خریدے کس چیز کو؟ وہ جو نہ ہماری بنائی ہوئی ہے اور نہ ہماری پیدا کی ہوئی ہے۔ جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی، اور مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا۔ من کون ہے؟ ذلذی وہ جو کہ یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرض حسنا فیضاعفہ پھر وہ اللہ بڑھا دے اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافا کئی گنا، کثیرتا زیادہ، واللہ اور اللہ، یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط اور فراخی کرتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے؟ سے مراد اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے مال خرچ کرنا، صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قرض حسنہ اچھا قرض قرار دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بغیر ریاکاری کے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا مال، جسے اللہ کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے، جہاد کے مقاصد میں خرچ کرنا بھی ہے۔ اسے قرض مجازن کہا گیا ہے کیونکہ اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دیا جائے گا، اور اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، دکھاوا یا دنیا میں بدلہ لینا مقصود نہ ہو۔ اور اگر جہاد کے لیے یا کسی غریب کی مدد کے طور پر قرض ہی دیا جائے تو اس پر کسی سود کا مطالبہ نہ ہو۔ کفار اپنی جنگی ضروریات کے لیے سود پر قرض لیتے تھے۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اگرچہ دنیا میں تو انہیں سود نہیں ملے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اصل سے بدرجہ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ جہاں تک خطرے کا تعلق ہے کہ اس طرح خرچ کرنے سے مال میں کمی ہو جائے گی، اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ تنگی اور وسعت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تنگی پیش آنے ہی نہیں دیں گے، بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ ان آیتوں میں چونکہ مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے، تو یہ بھی فرما دیا کہ جہاد کے لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جہاں اپنی جانیں لڑائی جائیں وہیں مال کا بھی احصار کیے جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کا نام دیا، یعنی جو کچھ تم خرچ کرو گے یقیناً اس کی ادائیگی اللہ کے ذمہ ہے۔ فرمایا جو اس دنیا میں ایک خرچ کرے گا اس کو 70 سے 700 گنا تک بڑھ کر ملے گا۔ جہاد کے لیے مجاہد کی جسمانی جدوجہد کے ساتھ جو اہم ترین چیز ہے وہ مال ہے۔ جہاد میں مال اور جان دونوں لازم ملزوم ہیں۔ دشمن کے مقابلے میں نہ تھا مجاہد کب تک لڑ سکتا ہے، اس لیے اسلحہ اس کی پہلی بنیادی ضرورت ہے۔ اسلحہ مال کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد کے لیے فوجی لباس، طعام، سواری، یہاں تک کہ اس کے بال بچوں کے اخراجات کی بھی ضرورت ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال ناگزیر ہے، اس لیے قرآن مجید مقصد مقامات پر جہاد بالنفس سے پہلے جہاد بالمال کا حکم ہوا ہے۔ یہ مال بظاہر تو مجاہد کی ضروریات پر خرچ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے مترادف ہے، کیونکہ مجاہد کو اللہ ہی کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کرنے کو اپنی ذات عالی کو قرض دینا قرار دیا ہے۔ لیکن جس طرح جہاد میں فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اسی طرح قرض بھی کسی اور غرض کی بجائے اللہ ہی کی رضا کے لیے دینا چاہیے۔ یہی قرض حسنہ کا معنی ہے کہ جس کے دینے میں کوئی ذاتی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذرا تصور کیجئے کہ جو کچھ اس نے بندوں کو عطا کیا ہے وہ اسی کی مہربانی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا عطا کیا ہوا مال اپنے بندوں سے قرض کے طور پر حاصل کرتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم جس ذات کریم کو قرض دے رہے ہو وہ تمہیں کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس لوٹائے گی۔ اللہ تعالی کی رضا کے لیے مال دیتے ہوئے کمی کا خوف محسوس نہ کرو۔ بظاہر خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، مگر انسان کو جان لینا چاہیے۔ واللہ یقبض ویبسط تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کا چاہتا ہے مال قبض کر لیتا ہے، جس کا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ یہ اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لہذا انسان کا یہ وہم کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کا مال کم ہو جائے گا کچھ حقیقت
حقیقت نہیں رکھتا۔ انسان بڑا ناشکر گزار ہے، جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اسے زور بازو کا نتیجہ کہتا ہے، اور جب وہ کم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تنگی کے لیے میں ہی رہ گیا تھا۔ خدا پر شکوہ کرتا ہے مگر اپنے کرتوت کو نہیں دیکھتا کہ میرے افعال کیسے ہیں۔ فرمایا یہ بات یہیں ختم ہونے والی نہیں ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو اسی مالک الملک کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، ہر دو طریقوں سے اللہ کو راضی کرو۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔